اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مزارات پر صاحب مزار سے دعا کے لیے کہنا کیسا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں بے اولاد ہوں، لوگوں نے مجھے کہا آپ اجمیر شریف جائیں، وہاں خواجہ صاحب سے دعا کروائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو وہاں جانے کی حاجت کیا ہے؟ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فاصلوں کا محتاج نہیں، نہ کسی مقام کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے بہت قریب ہے۔ اسے جب آپ پکاریں گے وہ کامل توجہ ہر ایک کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کہیں جانے آنے کی تو حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک مقامات پر دعائیں فرمائی ہیں، جیسے کعبۃ اللہ کے قریب مقام ابراہیم پہ، اسی طرح میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اور جبل رحمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیں۔ تو ان مخصوص مقامات کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو کیا ضرورت ہے وہاں تک جانے کی؟ یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ مقام کے اختلاف سے دعا کی تاثیر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے معاملے میں فرق پڑتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، دیکھیں آپ گھر میں دعا کریں یہ بھی دعا ہے، مسجد میں کریں یہ بھی دعا ہے، آپ کعبۃ اللہ کے پاس کریں یہ بھی دعا ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس دعا کریں یہ بھی دعا ہے، میدان عرفات میں بھی دعا ہے، منی میں بھی ہے۔ ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک عام عقل والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں ان میں فرق ہے۔ اسی طرح ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ جو مزارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مدفون ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس مقام پہ جا کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جیسے صحیح حدیثوں میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو ارشاد فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو، یعنی دعائیں دیتے تھے انہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردہ سنتا ہے، اگر سنے نہیں تو سلام کرنے کا فائدہ نہیں اور خلاف حکمت ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب یہ سلام کیا ہے؟ دعا۔ جواب کیا ہے؟ دعا۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ جو دنیا سے فوت ہو گئے وہ دعا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ صاحب مزار کے پاس جا کر اگر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ حضور آپ میرے لیے میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرمائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بندوں کے حق میں قبول بھی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جوش میں کہا کہ دیکھیں ایک وقت آئے گا کہ اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حسی ہے، حی ہے، باقی ہے، اور اس نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اچھا یہ جو جملے ہیں اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا کوئی سطحی علم رکھنے والا ہے۔ یہ بعض اوقات یہ زیادہ جوش میں آتے ہیں، علماء کو کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی سمجھدار، بہت ہی سرکار سے محبت کرنے والا اور بہت ہی بڑا سمجھدار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی خود ساختہ باتیں بیان کر کے پبلک میں اپنی واہ واہ کرواتے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سارے کے سارے وقت کے امام اعظم ہوتے ہیں جو سننے کے بعد ہاں ہاں اور سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ ابھی سماعت فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ جیسے ابتدا تھی ویسے ہی ایک بظاہر عارضی انتہا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا فرمایا، پھر تمام عالم فنا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اور حدیثوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، خود ہی سوال کرے گا آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ جو واحد ہے قہار ہے اس کی حکومت ہے۔ اب اگر اللہ کا کلام آپ وہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے،
جو ازلی ہے اس میں تو پھر سب کا ہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں نبی کریم کا ذکر بھی ہے، امثلہ ہیں، واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ کلام کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام تو جو یہ اذکار ہیں قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت کے کلام کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو حبیب کا ذکر کرے گا، اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، تو وہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ تو خود اپنی ایک طرح سے ثنا بیان فرمائے گا، مدح بیان فرمائے گا کہ واحد قہار کی حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں، سب ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، نبی کے ذکر کو مد مقابل لانا اور پھر فوقیت ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، اس میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں آپ، اور ایسی ٹھوکر کھائیں گے کہ ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں میں بحث نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ رمضان میں ناخن کاٹنا اور خوشبو لگانا کیسا ہے؟ یعنی حالت روزہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں اور خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ ایسی حیت اختیار کرنا کہ اس حیت کو اختیار کر کے، یعنی ایسی صورت، ایسی شکل اختیار کرنا کہ آپ باہر نکلیں تو لوگوں کو گمان ہو، بدگمانی کریں کہ شاید آپ کا روزہ نہیں، ایسی حالت بنانا منع ہے۔ مثال کے طور پہ تیل ویل لگا کے، خوب بال وال بنا کے اور اچھے سوٹ پہن کر خوشبو لگا کے آدمی باہر نکلے کہ ایسا لگے ہی نہیں کہ یہ روزے میں ہے، تو پھر خامخواہ بدگمانی پر اپنے آپ کو پیش کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ فی نفسی خوشبو لگانا بھی جائز ہے اور ناخن کاٹنا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کسی بہن نے فرمایا کہ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا الگ پانی ہوتا ہے اور پھر دوسرے غسل کے لیے علیحدہ پانی ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الگ الگ پانی کوئی نہیں ہوتا، آپ اسی ایک پانی سے غسل حیض کر سکتی ہیں، اسی کو پھر آپ آگے غسل جنابت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ جب آپ ایک ہی غسل کرتی ہیں اس سے غسل حیض بھی ہو جاتا ہے، غسل جنابت بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض کی نیت سے الگ پانی استعمال کریں پھر باقاعدہ غسل جنابت کی نیت سے دوسرا پانی استعمال کریں، ایک ہی پانی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسے جنبی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غرغرہ کریں، یہ بھی بہتر ہے تاکہ حلق تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، بس آپ کا غسل ہو جائے گا۔ جہاں جہاں احتیاطیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر بغیر احتیاط کے پانی بہے گا نہیں، وہاں احتیاط کے ساتھ بہائیں۔ جس سے بال ہیں عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں تو گدی اور بال کی جو جگہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے پانی بہہ جائے اور جگہ خشک رہ جائے۔ اسی طرح عام سب کے بغل کے جیسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے، اور باقاعدہ باقی مقامات ہیں جو عورتوں کے خاص طور پر انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی اس میں یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ جب عورت حیض کا غسل کرے تو اپنے مقام ستر کو اچھی طرح دھوئے اور کوشش کرے کہ جہاں تک وہ مبالغہ کر سکتی ہے وہاں تک پانی پہنچائے، اور فراغت کے بعد مقام ستر پر خوشبو کا استعمال یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک صحابیہ کو تلقین فرمائی تو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ وہ عام طریقے سے غسل ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک ریلیٹیو ہیں، تو ان کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو 1 سال ہو گیا ان کے شوہر باہر ہیں، تو ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے ان کو کال کر کے بولا ہے کہ بولو گے جی اپنی بیوی سے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جی۔ تو پھر ہفتے بعد دوبارہ اس نے کال کر کے پوچھا ہے کہ کیا ابھی بھی آپ کا وہی آخری فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ طلاق اب کی عدت کا کیا ہوگا، یہ طلاق رجی ہوگی بائن یا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا کویسچن کریں۔ ایک یہ بھی پوچھنا تھا کہ ہمارے یعنی ہمسائے ہیں تو وہ تھوڑے سے یعنی غریب ہیں، لیکن ان کے اپنے زمین وغیرہ ہے، مکان ہے نہیں، لیکن 2 بیٹے ہیں ان کے، لیکن وہ بس یہی کھیتی باڑی وغیرہ ہی کرتے ہیں، یعنی کام کر سکتے ہیں کسی جگہ لیکن وہ نہیں کرتے، بیشی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تھوڑے بہت، تو ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینا، یا ان کی بچیاں ہیں وہ اسکول یا شادی وغیرہ کے سلسلے میں زکوٰۃ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھ میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں عشاء کے فرائض کے بعد والی 2 سنتوں میں تراویح کی نیت کر سکتے ہیں؟ کیوں، علیحدہ پڑھنے میں کیا پرابلم ہے؟ ویسے پوچھ رہی تھی کہ اگر ان سنتوں میں نیت کر لیں تو وہ بھی 2 اس میں کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ علیحدہ پڑھنی چاہیے۔ اور پوچھیے بیٹا، اور کوئی کویسچن ہے؟ چلیں انشاءاللہ، چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کسی نے کہ زکوٰۃ واجب تو ہو گئی ہے لیکن کیش نہیں ہے، تو کیا کسی سے ادھار لے کر ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بلا ضرورت ادھار لینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند فرمایا ہے، بلکہ یہ صحیح حدیثیں اگر آپ درس بخاری سن رہے ہیں تو اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض ہے کہ نہیں ہے، اگر کہتے کہ اس پر قرض ہے تو فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ یہ ایک طرح کا اظہار ناراضگی تھا، بلا ضرورت قرضہ لینا شرعاً جائز نہیں۔ اور یہاں پر کیوں آپ قرضہ لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیش نہیں ہے تو سونا ہے چاندی ہوگا تبھی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو بیچیں اپنا سونا چاندی، یہ اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ اور عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اپنے سونے کے سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے، چاندی کے سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اس لفظ خراب کو میں عرف عام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کی راہ میں دینے سے خرابی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن عورتیں جب یہ سونا حاصل کر لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چاہے جہنم کا عذاب ہو جائے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، یہ سونا ہم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر کریں گی کیا آپ؟ وقت پہنتی بھی نہیں ہے مکمل، آج کل تو ویسی چوری چکاری بہت ہو رہی ہے نا، وہ گن پوائنٹ پہ ہمارے کراچی میں چھین لیتے ہیں، تو سونا پہننے چھوڑ دیا ہے، رکھا ہوا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور پھر فوت ہو جائیں گی اور وہ استعمال کرے گی کون؟ بیٹی اور بہو، اور وہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ اگر آپ کی تربیت حاصل کی ہے تو آپ نے تو ساری زندگی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور ادھار پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اس میں قرض لینا شرعاً جائز نہیں۔ آپ اپنا سونا بیچیں اور اس سے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ، مزید آپ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ بھائی جان میرا سوال یہ ہے، اب میں کار چلاتا ہوں، صبح بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں یا شاپ پہ جاتا ہوں، گیٹ کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہاں پاؤں کے اسپیکر لگے ہوتے ہیں، کیا میں تلاوت سن سکتا ہوں یا پیچھے الگ سے اسپیکر لگاؤں؟ بڑا آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی، آپ پتہ نہیں کچھ چیز ہلا رہے ہیں ساتھ میں، شاید وہ آپ یا موبائل آپ کا ٹکرا رہا ہے، تو میں سمجھ نہیں پایا ہوں، جب تک سمجھوں گا نہیں جواب نہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مسا، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب کرتے ہوئے سجدوں کی تعداد میں شک واقع ہو جائے اور غالب گمان بھی نہ ہو رہا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ بڑے عجیب و اور غریب دوسرا سوال یہ کہ اگر نماز کے دوران دل میں کوئی برا خیال آئے تو کیا دل میں لاہور شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا کوشچن ہے کہ اگر کوئی خاتون وضو کے بعد ہاتھ سے اپنے دوپٹے سے پونچھ لے تو کیا اس دوپٹے کو اوڑھ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دوبارہ کہیے گا تیسرا کویشچن۔ اگر کوئی خاتون وضو کے بعد ہاتھ وغیرہ اپنے دوپٹے سے پونچھ لے، منہ اور ہاتھ، تو کیا اس دوپٹے کو اوڑھ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ جی بولیے۔ ایک یہ کہ عورت جو ہے جماعت کے ساتھ گھر میں تراویح نماز پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی والد ہے، اس کا اپنی بیوی سے ساتھ جو نا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کی جو بیٹی ہے نا تو ان کو اپنی ماں سے ملنے نہیں دیا جاتا، مثلا بہت سا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں باپ کیا گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ بہت سا عرصہ ہو گیا، نہ بیٹی کو اپنی ماں سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ماں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اور میں گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ 3 سال سے شوہر ان کے باہر تھے، 1 سال سے باہر ہیں، شادی کو 3 سال ہو گئے، تو شوہر نے کال کی کہ ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا آخری فیصلہ یہی ہے؟ بیوی نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہی ہے۔ تو اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ کہ ارادہ طلاق تو ہے، یہ وقوع طلاق کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں اگر شوہر یوں کہتا کہ اب میں تمہارے ساتھ تمہارا میرا رشتہ ختم اور طلاق کی نیت کر لیتا، الگ بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہمارا آپس میں سمجھتا ہوں کہ گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ارادہ طلاق ہے، ابھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اگر شوہر بعد میں کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کا حکم بعد میں ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے فریق اپنے اپنے عمل پر غور کرے۔ بعض اوقات جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ شوہر اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ عورت کو اپنی خطا یاد آتی ہے، 100% سامنے والے کو غلط قرار دیتے ہیں، اور اسی سے پھر ہمارے یہ جھگڑے مزید طول پکڑتے ہیں، ختم ہونے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کو دیانتدارانہ اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور احتساب کرنے کے بعد پھر غلطی محسوس ہو تو اقرار کر کے دوسرے سے معافی طلب کریں، اور اگر سامنے والے کی غلطی ہے تو اچھے مثبت انداز سے اس کو احساس دلائیں تو بہتر ہے، تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو۔ لیکن فی الحال بہرحال اس میں کوئی بھی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں،
اور زمینیں بھی ہیں ان کی دیگر چیزیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہٹے کٹوں کو زکوٰۃ دیں گے جن کے پاس زمینیں بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، بیٹے کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا بیٹھ کے ان کو کھلاتے رہیں اور ان کو نکمہ نکھٹو بنائیں؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، انشاءاللہ وہ خود کام بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ ان غریبوں کو دیں کہ جو غریب بیچارے سروائیو کر رہے ہیں، سفید پوش قسم کے، محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا، ایسے غریبوں کو دینا افضل اور اولا ہے، ایسوں کو تلاش کریں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدوں کی تعداد میں مطلب تعداد یاد نہیں رہی کہ ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدہ کیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ شک ہے آپ کو کہ ایک کیا ہے یا 2 کیا ہے، مثلا ایک کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں ایک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، تو 2 سجدے کر لیں، اور اگر یہ ہے کہ دوسرا پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، ایک تو یاد ہے تو ایک اور کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں اتحیات اور دوشی وغیرہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات نماز میں برا خیال آتا ہے تو کیا دل ہی دل میں لا حول وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے بھی اگر نکل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن دل ہی دل میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ تھو 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 کریں، تھوکیں گے نہیں لیکن یوں نیت کریں میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہی ہوں تو شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ پڑھتی ہیں نماز میں اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دہرایا جاتا رہے اور ذہن میں رہے۔ جس جن مقامات پر فقہائے کرام نے ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا وہاں پر اپنی نگاہیں جمع کر رکھیں، جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ ہے، رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہے، سجدے میں ناک کی نوک ہے، جب آپ اتحیات میں بیٹھتی ہیں تو گود میں نگاہ ہونی چاہیے، جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اپنے دائیں اور بائیں کندھے پہ نگاہ رکھنی چاہیے، تو اس سے بھی بڑی برکت پیدا ہوتی ہے اور شیطان دور ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے وضو کیا اور اپنے ہاتھ وغیرہ یا وضو کا پانی اپنے دوپٹے سے خشک کر لیا اور اسی دوپٹے کو اوڑھ کے نماز پڑھی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے، نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ نجاست حکمیہ کو دور کرنے کے لیے استعمال تو ہو گیا ہے لیکن اس کو شرعاً ناپاک نہیں کہتے ہیں۔ یہی وجہ جب آپ وضو کرتے ہیں تھوڑے سے قطرے تو کپڑوں پہ بھی ٹپکتے ہیں تو کیا کپڑے بدلے گا آدمی؟ تو بہرحال فقہا نے یہ فرمایا کہ مکروہ ہے، ہلکا سا اس میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے اس پانی کو خشک کیا جائے، لیکن اگر کر بھی لیا ہے تو بہرحال نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی۔ بہتر یہ تھا کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے اس کو خشک نہ کریں، کوئی تولیے یا رومال ہو اور مکمل خشک بھی نہ کیا کریں، جو ٹپکتے ہوئے قطرات ہیں بس ان کو موقوف کر لیا کریں، کیونکہ جو تری ہے ہمارے بدن پہ جو باقی رہ جاتی ہے بروز قیامت یہ میزان پر تولی جائے گی نیکیوں کے ساتھ اور اس کا ایک اجر ہے، بدلہ ملے گا، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا باقی رکھا کریں۔ لیکن بہرحال اگر کسی بہن نے ایک دوپٹے سے پہنچ بھی لیا تو یہ مائع مستعمل ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا عورتیں گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی معتبر کتب میں تو یہی لکھا ہے کہ عورتوں کا جماعت سے نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح کہ خود ہی ایک امام بن جائے اور عورتیں پیچھے ہوں، یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ بعض نے اس میں نرم قول لکھا ہے، بعض میں سختی کا قول ہے، لیکن ہم اس پہ فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی فقہائے کرام اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہی ہے کہ اگر کسی مقام پر خواتین بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ گھر میں رہیں تو تراویح ادا نہیں کریں گی، اجتماعی طور پہ تراویح ادا کر سکتی ہوں، اور پھر وہاں کوئی عالمہ ہوں جن کا انتظام کیا جائے کہ وہ عالمہ تراویح کے بعد عورتوں کو فقہ سکھائیں، ان کی روحانی تربیت کریں، تزکیہ نفس کریں، انہیں شرعی مسائل بتائیں اور عورتیں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ایسی جماعت کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے۔ چاہے جائے کہ عورتیں گھر میں نمازیں نہ پڑھیں یا پڑھیں بھی تو پھر وہ علم نہ سیکھیں، جو اکثر ہمارے ہاں معاملات ہیں، تو لیکن یہ کوئی عالمہ کریں، کوئی اچھی عالمہ سلجھی ہوئی جنہوں نے بہت اچھا پڑھا ہو، وہ بیان کی صلاحیت رکھتی ہوں، مسائل سکھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو اس کی فی زمانہ اجازت دے دینی چاہیے، لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ عورت گھر سے نکلے تو اجازت کے ساتھ نکلے، شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کر آئے، بتا کر نہ آئے، یعنی میں جا رہی ہوں بھائی، اب شوہر کہہ رہے ٹھہرو تو صحیح، بس نکل گئی وہ باہر، یہ اجازت لینا نہیں ہوتا، یہ تو صرف اطلاع دینا، اجازت لیں خوش دلی کے ساتھ،
غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کے نکلیں یا بڑے بھائی سے پوچھ کے نکلیں، باپردہ طریقے سے نکلیں، محرم ساتھ ہوں یا عورتیں امینہ عورتیں ہوں، 2-4 عورتیں جیسے مل کے چلی گئیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بیچ میں اوباش لڑکے کھڑے ہوں، کوئی چھیڑ چھاڑ ہو یا عزت کے مسائل ہوں۔ جس مقام پہ عورتیں جائیں اس مقام پہ بے پردگی بالکل نہ ہو، جس مقام پہ نماز ادا کریں وہاں بے پردگی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صحن میں جماعت کر رہے ہیں اور اوپر چھتوں پہ لڑکے وڑکے دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا۔ بالکل کورڈ ایریا ہونا چاہیے اور وہاں پہ صرف نماز اور دین سیکھنا ہی مقصود ہو، یہ نہیں ہے کہ تم بھی آ رہی ہو کیا؟ ہاں میں بھی آ رہی ہوں، ذرا میں اپنی ساس کی باتیں کرنی ہے، ذرا تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جانا۔ وہاں امام نے تکبیر لگائی، یہ دونوں سائیڈ میں ہو کر ساس اور نندوں اور شوہروں کی غیبتیں کرنا شروع ہو گئیں، یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ ختم ہو، درس ختم ہو، فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ تو یہ اگر تمام قیودات کا لحاظ رکھا جائے تو فی زمانہ ہماری نظر میں اس کی اجازت دینی چاہیے، ورنہ عورتیں اتنی جہالت میں مبتلا ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں اگر کوئی عالمہ ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اہتمام کریں تو وہ ٹاپکس لیں جو عورتوں کی خاص ضرورت والے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل بتائیں، غسل کے مسائل بتائیں، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان بتائیں، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق بتائیں کہ کیا کیا اللہ نے اس کو حق دیے ہیں، کس طریقے سے ایک بیوی کو اچھا گھر میں ماحول بنانا چاہیے، غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، بخل، تکبر، ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ عورتوں میں بعض اوقات بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، تاکہ 1 مہینے کے اندر عورتیں بہت کچھ سیکھیں اور اتنے اچھے انداز سے بیان کریں، عام فہم انداز میں کہ عورتیں سیکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں اور پھر ان کو احتساب کی دعوت بھی دیں۔ اور پھر جو خود عالمہ تبلیغ کر رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین باتیں بہت اچھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی خواتین کے ساتھ نہیں، مرد بھی ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال چونکہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھی باتیں کریں گی لیکن خود اس کے خلاف عمل کریں گی۔ جب آپ خود عمل نہیں کریں گی، آپ نے یہاں پہ غیبت کی مذمت بیان کی، جیسے بیان ختم ہوا خود غیبتوں میں لگ گئیں، بے پردگی کر رہی ہیں، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں یہاں تک غیر مردوں کے سامنے، جو حرام ہے بالکل، کلائی ستر میں عورت کے داخلے بالکل ڈھکنا چاہیے، گریبان اتنا کھلا ہوا ہے، باہر نکل گئی ہیں، یعنی سینہ عورت کا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ستر میں شامل ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ذرا خیال رکھیں۔ اسی طرح کسی شادی بیاہ میں گئیں تو وہاں پر ویٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں غیر مرد، لیکن چونکہ میک اپ دکھانا ہے، چونکہ بال بنوائے گئے ہیں پالر سے، وہ بھی تو دکھانے ہیں، تو بال کھول کے یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں، تو پھر یہ ان چیزوں پہ پھر ایسی تراویحوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ ہم نے مقید اجازت کا حکم دیا ہے، اس طرح کا نہیں کہ آپ جمع ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیں اور دلیل ہمارے قول کو بنا لیں جی مفتی صاحب نے کہا تھا، تو پھر مفتی صاحب کی ساری باتیں مان لیجئے۔ پھر آپ جب مفتی صاحب کی ایک بات آپ مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ تراویح کی جماعت قائم کر رہے ہیں، تو یہ مفتی صاحب دار ادب میں رہ کے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ باقی باتیں بھی آپ مانیں، ورنہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کویسچن مزید کیا تھا کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے اور شوہر بیٹی کو ساتھ لے گیا اور اب اس کو ماں سے ملنے نہیں دیتے، نہ بیٹی ماں سے مل سکتی ہے نہ ماں بیٹی سے مل سکتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ قطع رحمی قرآن کے اندر نصوص قطعیہ کے اندر اس کو منع فرمایا گیا، اور صحیح حدیثوں کے اندر آیا کہ جو رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ تو اس لیے اگر شوہر بیوی میں ناچاقی ہو بھی جائے، یاد رکھیں نہ باپ کو اولاد سے ملنے سے روک سکتے ہیں نہ ماں کو روک سکتے ہیں۔ جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جھگڑا ہوا ہے، اب ہم باپ کو جیسے وہ بیٹی کو طلاق دے دی، وہ بچے لے کے میکے آ گئی، اب باپ ملنا چاہتا تو کہتے ہیں خبردار قریب آیا ٹانگیں توڑ دیں گے تیری، تو نے ہماری بیٹی کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ناجائز اگر سلوک کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن آپ نہیں دے سکتے، ریاست سزا دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈے ججمنٹ میں بروز قیامت اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ لیکن یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس باپ کو اس بچوں سے ملنے سے روکیں اور بچوں کو باپ سے ملنے سے روکیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا باپ سے ملیں گے ذہن خراب ہوگا، تو آپ کون سا اچھا ذہن دے رہے ہیں؟ جو حرام اور گناہ کبیرہ کروا رہے ہوں یہ اچھا ذہن دینا ہوتا ہے؟ یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا حق بالکل ساقط نہیں ہوتا۔ اگر جھگڑا آپس میں میاں بیوی کا ہو بھی جائے تو اولاد کو ملنے سے بالکل نہیں روک سکتے، روکیں گے تو سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور آخرت میں اس کا شدید حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک پوسٹ کسی نے بھیجی کہ جس جگہ آدم کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں تم ذہنی سکون تلاش کر رہے ہو۔ یہ پوسٹ کسی نے بھیجی، اس کا مضمون کیسا ہے؟
دیکھیں یہ بنانے والے میں بارہا عرض کرتا ہوں یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم بھی ایسی پوسٹوں سے اپنے فکر اور سوچ کے زاویے متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے ایک آ گئی پوسٹ دل پہ اثر کر دیا، کیا بات کہی ہے، وہ ہمیں بھی فارورڈ کر دیں گے نا، مفتی صاحب دیکھیں یہ مضمون کتنا اچھا ہے۔ ارے بھائی وہ خلاف شرع مضمون ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت سے کچھ کھانے سے منع کیا تھا، بعض وہ گندم کہتے ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جب شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا اس نے قسمیں کھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اگر آپ اس پودے کا یہ درخت کا یہ حصہ کھا لیں گے، اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، وہ ایک مشورہ تھا، تو آپ نے ایک اجتہادی خطا جس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا، یعنی سوچ اور فکر کے اندر ایک خطا واقع ہوئی اور آپ نے پھل کھایا، اور وہ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ یعنی آپ نے سوچا مشورہ ہے لیکن وہ حقیقتاً حکم نکلا۔ یہ سوچ اور فکر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوا، اور جس کی بنا پر ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اتار دیا۔ اچھا یہ دنیا میں پہلی بات یہ کہ اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ کیا یہ نافرمانی تھی، کیا یہ گناہ تھا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اجتہادی خطا بالکل گناہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دیکھیں کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم من قبل، ہم نے اس سے پہلے یعنی اس پھل کے کھانے سے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا، فَنَسِيَا، تو وہ اس وعدے کو بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم میں اس پھل کے کھانے کے لیے عزم نہیں پایا۔ عزم مصمم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا پختہ ارادہ۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی موبائل یہ پین رکھا ہوا کسی کا، اور میں دیکھوں پہلے یہ پین رکھا ہوا ہے، یہ خیال آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر خیال شیطان نے ڈالا یہ پین اٹھا لیتے ہیں، لیکن میں نے جھڑک دیا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بار بار خیال آنے لگا کہ اٹھا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب بس ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اٹھا لوں، ابھی بھی گرفت نہیں ہے، اور پھر جب میں نے پختہ ارادہ کیا اب میں اٹھاتا ہوں، اندر سے ریزسٹنس ختم، یہ ہے عزم مصمم۔ عمل کروں نہ کروں نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آدم بھول گئے، اور اللہ نے آدم سے عزم نہیں پایا، آپ نے کوئی نافرمانی کا عزم مصمم نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نافرمانی تھی ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ازلی تھا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اندر ایک مناظرہ ہوا عالم ارواح میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہ کھایا تو ہمیں زمین پہ اتارا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے توریت میں یہ نہیں پڑھا کہ کئی ہزار برس پہلے، میری پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ازلی فیصلہ فرما لیا تھا کہ ایسا ہوگا؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر اس میں بتاؤ میرا کیا معاملہ ہے؟ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا یہ ازلی ارادہ نہیں تھا کہ دنیا میں انسان جائے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے کم و بیش 1,24,000، پھر سب کا معاملات ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو وفات دے گا، سب جمع ہوں گے، یس یا نو؟ یس۔ تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بننا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو یہ نسلیں کیسے بڑھتیں؟ تو گویا کہ یہ اللہ کا ارادہ ازلی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا۔ آدم علیہ السلام توجہ نہ کر سکے، آپ بھول گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھول کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، بندے کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی نے بھولے سے حالت روزہ میں کھا پی لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ تو جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ اس کو نہ کہو کہ اس نے کھایا پیا، بلکہ اس کو تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح وہ آدم علیہ السلام نے نہیں کیا تو اللہ نے کروایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی نقطہ یاد رکھیے گا، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے یا رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو ثواب، نافرمانی کرتے ہیں تو گناہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ حکم عدولی کے اندر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی حاکم ہے جو اس کو حکم دے گا؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے، وہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ وہ آپ کی میری طرف بعض چیزیں گناہ کے طور پر منسوب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بچوں کا آپس میں نکاح جائز قرار دیا۔ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوتی ہیں، ٹوئن بچے ہوتے تھے، پھر دوبارہ حاملہ ہوتی ہیں ٹوئن، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پہلے جو ساتھ پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی، اور جو بعد میں پیدا ہوتے وہ پہلے والوں کے لیے اجنبی ہوتے تھے، لہٰذا پہلے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ ہماری شریعت میں دیکھ لیں، کتنے بچے پیدا ہو جائیں، سب آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح کرنا حرام ہے۔
تو جو ابھی حرام ہے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا، تو اللہ کے لیے تو کوئی گرفت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اس لیے کہ ہم اگر اس کے خلاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جائیں گے، وہ گناہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اگر کچھ کیا وہ تو اللہ نے حقیقتاً کروایا، اور اللہ نے کروایا تو کیا وہ اس کو گناہ کی نسبت کریں گے؟ نو، اللہ کا تو ہر فیصلہ ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو اس الزام سے بھی باہر کر دیا کہ وہ بھول گئے تھے اور انہوں نے عزم مصمم تو کیا نہیں تھا۔ کس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی؟ وہ تو بھول گئے تھے، اور بھول کی نسبت تو اللہ کی طرف ہی کی جاتی ہے پھر، یعنی بھول کی وجہ سے جو فعل ہوتا ہے اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا سنت رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا یہ ہر فعل کے بارے میں نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے بھولے سے کسی کو چوری کر لی تو جی اللہ تعالیٰ نے چوری کروائی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں یا جس سے روزے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی طرف فعل کی نسبت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سزا دی تھی، یہ بے ادبی کا جملہ ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی۔ نافرمانی عزم کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھتے ہوئے ہوتی ہے، اور یہاں پہ نسیان بھی تھا اور عزم نہیں پایا گیا، نص قطعی کہہ رہی ہے، لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کوئی مسلم سنار کسی غیر مسلم مرد کو سونے کی انگوٹھی بنا کر دے اور اس کو سیل کرے، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو بھی بیچ سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ استعمال اس کا منع ہے۔ انگوٹھی بنا کر دینے میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سونے کو زیور کی شکل میں کر کے رکھ لیتے ہیں یا بسکٹ کی شکل میں رکھتے ہیں، بعد میں سیل آؤٹ کر لیتے ہیں، تو پہننا منع ہے، سونے کا زیور بنوا کے اپنے پاس رکھنا تو منع نہیں ہے۔ جب اس میں ایک جوازی صورت ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنار مسلمان یا غیر مسلم کو کوئی انگوٹھی بنا کر دیتا ہے، تو اب یہ اس بات کا مکلف نہیں کہ ان کو یہ سمجھائے کہ تم اس کو پہننا نہیں، وہ اب ان کا عمل شروع ہوا۔ اگر میں ایک گن بیچتا ہوں تو مجھے یہ وعدہ اور حلف لینے کی حاجت تو نہیں ہے کہ اس سے گن پوائنٹ پہ تم موبائل نہیں چھینو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ اسلحہ ڈیلر ہوتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، ان کو لائسنس ملے ہوتے ہیں، باقاعدہ اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح چھری کانٹے بیچنے والا کیا ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم یہ چھری سے قتل تو نہیں کرو گے، ذرا بتاؤ؟ اب وہ غلط استعمال کرے تو اس کا قصور ہے۔ تو بہرحال یہاں تو خاص غیر مسلم کا معاملہ ہے، تو بالکل غیر مسلم کو سونے کی انگوٹھی بنا کر دینا اور اس کو سیل کرنا شرعاً بالکل درست ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب ہیں کوئی، وہ ایک مقتدی نے کہا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ سنا ہے کہ ویڈیوز، تقریر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یعنی علماء کی تقریر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، نیوز چینلز پر خبریں سنتے ہیں آپ، اس کے علاوہ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور فیس بک پہ تو وال پہ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر پڑ جاتی ہو ان پہ، اس وجہ سے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیں یہ جو مقتدی ہیں نا، یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ویڈیوز کو، پکچرز کو ناجائز کہتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل پکچرز کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اب ٹائم بہت کم رہ گیا، میں اس کو نیکسٹ پروگرام میں شامل کروں گا تاکہ میں تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ اس طرح ایکسٹریمسٹ بن کر آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس پہ جو صحیح جو جمہور کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔